اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج انٹرویو کے سلسلے کا میرا پہلا انٹرویو ہے جو میں آج سر عبدالشکور مدد والا کی مدد سے انہی کا لے رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بھائی کو بہت مہربانی کہوں گی جنہوں نے سپورٹ کیا، اور جب میں نے سر کو انٹرویو کا کہا تو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا۔ سر السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری محترمہ بہن صاحبہ، بہن نیلوفر صاحبہ، آپ کا شکریہ۔ آپ نے مجھے اپنے شو میں بلایا، دعوت دی اور مجھے آپ نے عزت بخشی، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے، خوشیوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ بہت برکت دے اور ترقیات سے نوازے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور ٹائم دیا اور بڑا سپورٹ کیا مجھے، آپ کی بہت مہربانی۔ شکریہ بھائی آپ سے اب میرا پہلا سوال ہے کہ بغیر دیر کیے میں شروع کرتی ہوں کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں اور اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی بہن صاحبہ، میرا نام عبدالشکور مدد والا ہے، اور مدد والا میں نے جو اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے، پہلے میرا نام تھا عبدالشکور رحمانی، اچھا۔ اور مجھے جو لوگ جانتے ہیں یا میں ٹیچر رہا ہوں وہ قاری عبدالشکور رحمانی کے نام سے میری پہچان رہی ہے۔ پچھلے 25-27 سال سے میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں یا پڑھا رہا ہوں۔ سر ریحان اللہ والا صاحب سے ملنے کے بعد جو انہوں نے مجھے ایک نئی زندگی سے اسکل جو ہے مجھے بخشے ہیں، بالکل مجھے نئی زندگی جو ملی ہے سر ریحان اللہ والا صاحب کی وجہ سے۔ نئی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے کوئی مر کر جیا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کی جو سیکھنے کی استعداد، ذہنی جو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو ہے اب میری عمر ختم ہو گئی ہے یا میں نہیں سیکھ سکتا، یا کچھ مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، یا کچھ آگے بڑھ نہیں پاتے اور یہ سمجھتے ہیں شاید ہمارا وقت گزر گیا ہے، اور اس طرح کی سوچ اور وچار زندگی میں لے کر وہ پھر اس طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی بھی ایک موت کی طرح ہوتی ہے۔ تو سر ریحان اللہ والا صاحب نے ایک نئی زندگی کے حوالے سے جو مجھے اسکل دیے ہیں یا جو مجھے سکھایا ہے یا جو میں ان سے سیکھا ہوں، تو اس میں نے اپنے نام کے ساتھ مدد والا لگایا ہے، تاکہ میرے ساتھ جس طریقے سے سر نے ہیلپ کی، مدد کی میری، میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا۔ لوگوں کو زندگی جینے کا ایک بہانہ، ایک قطرہ، ایک ذرہ ان کی زندگی میں اگر میں شامل کر سکا تو یہ میرے لیے کامیابی ہوگی۔ اس وجہ سے میں نے اپنے نام کے ساتھ مدد والا رکھا ہے۔ میں سر ریحان اللہ والا کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے سر کا کہ جنہوں نے مجھے بہت کم وقت کے اندر، یعنی تقریباً کوئی 7 ماہ جو ہے مجھے سر ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ ہوئے ہیں، کم وقت کے اندر مجھے اتنی ذہنی استعداد میری بڑھا دی، مجھے نوازا، مجھے انہوں نے عزت دی، ان کا شکریہ۔ وہ ہر ایک کو عزت دیتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، میرے ساتھ ہر ایک کو دیتے ہیں، وہ جو ان کے ساتھ جڑا ہوا ہو، جو سیکھنا چاہتا ہو، جو آگے بڑھنا چاہتا ہو، جو ان کی زندگی سے حاصل کرنا چاہتا ہو اور جو اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہو، وہ بالکل سر صحیح بدل لو۔ ماہانہ 1 لاکھ روپے کمانے کے لیے اپنے نئے اسکل سیکھ لو، اس سے اپنی زندگی آسان کرو، اپنے بچے، فیملیوں کی، راشن پانی، کچن کی، سب کے لیے کسی سے مانگنے نہ پاؤ، کسی سے ہاتھ آگے پھیلانے نہ پاؤ، خوددار بنو اور ملک کو خوددار بناؤ۔ یہ ساری چیزیں میں نے سر ریحان اللہ والا صاحب سے سیکھی ہیں، اور
میرا نام عبدالشکور مدد والا ہے اور میں سر ریحان اللہ والا صاحب کے شاگردی میں نے کینوا فائبر فری لانسنگ کی بیسک ABCD ورکشاپ سیکھی ہے مختلف مدارس میں، اسکول میں اور فزیکل اور آن لائن، اور اس طریقے سے جو ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر میں نے اس کے اسباق پڑھانا شروع کر دیے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہوں۔ یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور اسی زندگی کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں میرا جو باقی وقت ہے وہ میں سیکھنے سکھانے میں اور سر ریحان اللہ والا صاحب کی شاگردی میں گزاروں۔ یہ میرا مقصد ہے، یہ میرا ویژن ہے، یہ میرا گول ہے کہ پاکستان سے غربت اور جہالت کا خاتمہ ہو۔ پاکستان کے اندر جو لوگ غریب ہیں ان کی زندگی میں غربت میں کیسے ختم کر سکتا ہوں، ان کی زندگی میں جہالت کیسے ختم کر سکتا ہوں، اس کے لیے اگر میں روز ایک قطرہ بھی سمندر میں ڈالوں گا، یقیناً اس سمندر میں میرے ایک قطرے سے مجھے نظر نہیں آئے گا کہ اس میں کوئی اضافہ پانی کا ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں پانی ڈال رہا ہوں ایک قطرہ، اور اس قطرے کی وجہ سے سمندر کے اندر بہتری، بڑھوتری اور اس کے اندر جو ہے یعنی اضافہ ہو رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی میری زندگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور یقیناً جو دیکھنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سمندر میں شخص روز ایک قطرہ ڈالتا ہے، قطرہ ڈالتے ڈالتے ایک دن اللہ تعالیٰ اس سمندر کو بھی لوگوں کے لیے خیر و برکت کا، رحمت کا ذریعہ بنا دیں گے، اور جو میں روز اس میں ایک قطرہ ڈالتا ہوں میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ خیر و برکت اور رحمت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ بالکل سر، جو آپ نے سر کے بارے میں کہا بالکل میں کہتی ہوں کہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتی ہوں۔ آپ کا میں نے انٹرویو دیکھا تھا ایک، آپ نے اس میں سر کے بارے میں بہت ہی اچھی باتیں کی تھی، تو میں نے یہ سوچا کہ جو میں سوچ رہی ہوں سر عبدالشکور سوچ کو ورڈز دے رہے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ اور بس سر کے لیے دعا، اللہ سر کو اجر دے گا کیونکہ اللہ اجر دینے والا ہے۔ اچھا سر، یہ پوچھنا تھا کہ یہی بات پوچھنا چاہوں گی کہ سر سے آپ کی ملاقات کب ہوئی، کیسے ہوئی، یہ کیا آپ ہمیں بتائیں۔ میری بہن صاحبہ میں جی کچھ فرما رہی ہیں آپ؟ سر میں کہہ رہی ہوں بالکل شروع سے بتائیں کہ سر کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا، پھر کیا ہوا اس طرح۔ میں تفصیل کے ساتھ ویسے سر ریحان اللہ والا صاحب کے جو ہماری میٹ اپ ہوا تھا گزشتہ دنوں میں نے اس میں عرض کیا تھا، دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں۔ سر بالکل میں مدرسے کا ایک طالب علم ہوں، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والی جو ہے میری زندگی جو سابقہ گزری ہے، میں نے اس کے اندر جو ہے وہ بحیثیت مدرسے کے طالب علم اب بھی ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ ایسا نہیں کہ میری کوئی نسبت قرآن سے، مدرسے سے، یا میں ایک مولوی آدمی ہوں میری کوئی نسبت بدل گئی، نہیں، میری نسبت وہی ہے اور اسی نسبت کے ساتھ میں مرنا پسند کروں گا۔ قرآن کے ساتھ اور علماء کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ یہ میری نسبت ہے، مجھے اس پر فخر ہے الحمدللہ۔ تو میری بہن، میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر ایک چیز تھی کہ میں جو لوگوں کو پاکستان کے اندر جو غریب طبقہ ہے، جس طریقے سے ان پر مختلف ہیلے بہانوں سے ظلم کیا جاتا ہے، جو جس علاقے میں رہتا ہے غریب آدمی اس غربت کے اندر وہ کن حالات سے گزرتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ قریب سے مشاہدہ میں نے اپنی زندگی میں کیا، کیونکہ میں خود غریب آدمی ہوں اور مجھے اس پر کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، نہ کوئی مجھے شرم ہے۔ مجھے اللہ جل شانہ نے جس گھر میں پیدا کیا ہے، بہت اللہ کا احسان ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس راستے سے اللہ مجھے گزار رہا ہے وہ میرے خیال میں بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتے۔ مجھے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں۔ تو میری بہن، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں، میں نے تھوڑا تمہید باندھی ہے اس لیے بات ذرا لمبی ہو گئی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں غربت کے مارے لوگوں کی مدد کے لیے فیس بک پر اکثر میں
وڈیرا اور جاگیردارانہ اور سرداری نظام کے خلاف اور ایسے لوگوں کے خلاف فیس بک پر اور میری تحریریں بھی اس پر لکھتا رہتا تھا کہ غربت کے اندر اور غریب کس طرح مر رہا ہے اور اس پر کون کون طبقات ان کی زندگی میں ظلم ڈھاتے ہیں. یہ فیس بک پر میں اکثر لکھتا تھا اور اکثر اپنے علاقے کی، چونکہ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے، وڈیرا اور سردارانہ جاگیردارہ نظام ہے اس طرف، تو وہاں کے علاقوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے میں ان کے حق میں بات کرتا تھا اور سردارانہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف لکھتا تھا. تو اس پر جو ہے پھر میں قرآن کریم کی یوٹیوب پر اور قرآن کریم کے پڑھانے کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر ڈالتا تھا. میں جو ہے جو پڑھاتا تھا، مجھے یہ شوق تھا، لیکن مجھے اتنا زیادہ سمجھ نہیں تھی، اتنا میری سمجھ میں نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے یوٹیوب، یہ فیس بک کیا ہے. بس ایک ویڈیو بنائی اور کچھ ڈال دیا، اس طریقے سے جو ہے میں اپنی زندگی جو ہے وہ چلا رہا تھا. تو سر ریحان اللہ والا صاحب، وہ ان کو اللہ زندگی دے، صحت دے، تندرستی دے، شاید انہوں نے میری پروفائل ان کے پاس گئی یا جو بھی ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، میں نہیں جانتا. تو سر ریحان اللہ والا صاحب کا ایک میسج میرے پاس فیس بک پر آیا. اس فیس بک پر آنے کے بعد جو ہے پھر میں نے ملاقات کی خواہش کی، اظہار کیا، مجھے اچھا لگا. میں نے ریحان اللہ والا صاحب کے بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد جو ہے یعنی یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا انکیوبیٹر جو سر نے شروع میں ابتدان یہ جگہ کا آغاز کیا تھا، تو میں نے وہاں جانا شروع کر دیا پہلی فرصت کے اندر کہ مجھے کچھ ایسی نئی چیز مل رہی تھی کہ جو میری زندگی میں ضرورت تھی، جس کی کمی تھی مجھے. تو میں وہاں انکیوبیٹر میں گیا، وہاں کی کچھ میں نے تصویریں اور ویڈیوز جو ہے اپلوڈ کی، اور جو سر ریحان اللہ والا صاحب کا ایک پیغام چل رہا تھا فیس بک پر، ویڈیو پر، ابھی میری ملاقات نہیں ہوئی تھی ان سے، وہ پیغام میں نے اپنی زبان کے اندر اس کو نشر کرنا شروع کر دیا. میں نے اس پیغام کو، اس ویڈیوز کو سوشل میڈیا انکیوبیٹر کے بارے میں تعارف کرانا، لوگوں کو بتانا کہ لوگ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ارننگ سینٹر بنا ہے یوٹیوب، تو وہاں پر لوگ جائیں، وہاں پر اپنے بچوں کو لے جائیں، وہاں کا وزٹ کریں، وہاں کے مینٹور اساتذہ سے ملیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا آغاز کریں. تو اس طریقے سے جو ہے یہ وہ کام تھے جس راستے پر میں چل رہا تھا. یہ سر ریحان اللہ والا صاحب کو یہ باتیں ساری چیزیں پسند ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے کوئی اپنی زندگی بدلنے کی کوشش اور آغاز کرتا ہو تو سر ریحان اللہ والا اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو اپنے پاس قریب کرتے ہیں اور اس کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا یا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے پھر سر ریحان اللہ والا صاحب نے مختلف کہا کہ آپ ان سے مل لیں، آپ ان سے مل لیں. بات ہماری چلتی رہی، چلتی تو ایک پروگرام جو ہے وہ پی سی ہوٹل کراچی کے اندر منعقد ہوا. اس پی سی ہوٹل کے اندر جو ہے سر ریحان اللہ والا صاحب کا میسج آیا کہ آپ وہاں پر آئیں اور آپ کی میری ملاقات وہاں پر ہوگی. اور ملاقات ہونے سے مجھے بڑا، میں نے اپنے بچوں کو، میرے ساتھ میرا بیٹا اچھا پروگرام کے اندر جو ہے مجھے بہت اچھا لگا اور میری نظریں تک رہی تھی کہ سر ریحان اللہ والا صاحب کہاں ہیں، کیسے ہیں اور کیسے میری ان سے ملاقات ہوگی. میری سب سے زیادہ بڑی جستجو یہ تھی کہ میری سر سے آج پہلی ملاقات ہونے والی ہے. میرے لیے وہ عظیم دن تھا. تو میں نے پی سی ہوٹل کے اندر جیسے سر کو دیکھا، سر بہت قدردان آدمی ہیں اور سر جو ہے بہت نگاہ رکھنے والے آدمی ہیں، بہت زیادہ. ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی اتنے نام اور اتنی شان کے ساتھ جو ہے وہ پہچانا جاتا ہو. جو اس پی سی ہوٹل کے اندر جو دلہا تھا اس یعنی تقریب کا، سر ریحان اللہ والا، تو وہ ایک مجھ جیسا آدمی جو بالکل اس جیسے آدمی کو بھی دور سے دیکھ کر پہچان لے اور ہنسنے لگے اور خوش ہو جائے. یعنی اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں نہ کوئی مبالغہ ہے، نہ کوئی اس کے اندر مجھے کوئی شان میں ان کی قصیدہ پڑھنا ہے، نہ مجھے ان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ مجھے ان سے کوئی پیسہ ملے گا، کوئی ڈالر ملے گا، کوئی جاب ملے گی. مجھے کوئی اس طریقے سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے.
لوگ ہزارہ لاکھاں اس کی جو ہے نقادی کریں، اس کی جو ہے باتوں میں یہ سمجھیں کہ یہ منجن بیچتے ہیں، مختلف چیزیں کہتے ہیں، لیکن جب وہ ان کے قریب ہوں گے تو دیکھیں گے واقعی یہ ریحان یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے، یہ اللہ کا پسند شدہ شخص ہے، اور اللہ نے اس کو کسی کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے، مجھ جیسے لاکھوں غریبوں کی جو ہے وہ یعنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے صبح شام محنت کر رہے ہیں۔ تو یوں میری سر ریحان اللہ والا صاحب سے ملاقات ہوئی، خوشی ہوئی۔ پھر اس کے بعد عرض کرتا ہوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں، پوری بات بتاتا چلوں میں آپ کو، بڑی زبردست ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ جب پروگرام ہو گیا، پروگرام ہونے کے بعد میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں اجازت لے کر سر سے سلام دعا کر کے واپس چلا جاؤں، اور میرا بچہ میرے ساتھ تھا۔ تو پروگرام ختم ہو گیا، سر ریحان اللہ والا صاحب اپنی سوشل میڈیا انکیوبیٹر اور ریحان فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کے ساتھ ایک جگہ پر الگ بیٹھ گئے۔ وہاں پر میں نے سر ریحان اللہ والا صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا سر مجھے اجازت چاہیے، میں جا رہا ہوں۔ تو سر نے کہا کہ آپ بیٹھیں گے نہیں ہمارے ساتھ؟ یقین جانیے کہ میں حیران ہوں، میں بالکل حیران ہوں، میں اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے سر ریحان اللہ والا صاحب کی محبتیں مجھے ملتی گئیں، ان کا ساتھ میرا چلتا رہا، اور مجھے یوں ان کی قربت سے اللہ نے مجھے نوازا۔ وہاں بیٹھے رہے اور سر کے ساتھ گپ شپ کرتے رہے، اور سر نے اپنے بچوں کے ساتھ، ان کے بھتیجے تھے، ان کی جو ریحان فاؤنڈیشن کے لوگ تھے، سب سے ملاقات کروائی، سب سے میری ملاقات ہوئی۔ سر نے یعنی وہاں اتنی محبت، ایک جیسے گھریلو جو ہے ایک فیملی کے اندر انسان باتیں کرتا ہے، اس طریقے سے مجھے مزید 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ تقریباً جو وہاں بیٹھے، مزید مجھے شرف ملا کہ بھائی ریحان صاحب کی صحبت مجھے ملی، اور مجھے ان سے قربت اور بڑھ گئی اور تعلق بڑھ گیا۔ تو اس طریقے سے یوں ہماری جو ہے محبت کا پیمانہ لبریز ہوتا گیا، یوں محبت میں آپ کی مرتا چلا گیا ریحان صاحب۔ بس یہ میری زندگی کا ایک افسانہ ہے، اور یوں اس طریقے سے ریحان صاحب کی ہماری زندگی کی ابتدا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ حاسدین کے حسد سے، اللہ تعالیٰ کینہ اور بغض رکھنے والوں کے شر سے، اور اس طریقے سے اللہ مجھے ہمت دے۔ سر اس بات پہ بلیو نہیں کرتے جو میں کہہ گیا ہوں کہ حسد کرنے والے، بغض رکھنے والے، کینہ رکھنے والے، سر اس پہ بلیو نہیں رکھتے۔ اللہ مجھے توفیق دے کہ سر جس طریقے سے چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص بندہ وہ سیکھے، ان کی زندگی سے میں بھی سیکھنے والا، آگے بڑھنے والا، میں ان کے ساتھ جو ہے چلنے والا، اور اس طریقے سے جو ہے ان کی زندگی سے جو ہے سیکھ کر اپنی اور اپنی فیملی، اپنے بچوں کی، پورے پاکستان کی، ساری انسانیت کی، پورے ملک کی میں مدد کرنے والا بن جاؤں، اور اس پر مجھے اللہ موت دے دے۔ میں اس بات پہ اللہ سے اپنے لیے مدد مانگتا ہوں۔ آمین سر، بالکل، بہت سر اچھا لگا آپ کا جواب سن کے۔ سر اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سر جس طرح پڑھاتے ہیں، مطلب انٹرویوز کرنا اور فرینڈز بنانا، تو سر یہ اس کے بارے میں آپ کہیں کہ ہم کیسے اس سے سیکھ سکتے ہیں؟ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیں، کینوا اور فائبر کا سر کی اکثر بات ہوتی ہے جی کہ فری لانسنگ کا بیسک ABCD ورکشاپ کی بات اکثر کرتے ہیں، کینوا فائبر کی بات اکثر کرتے ہیں۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر 95% جو ہے وہ اس چیز سے لا علم ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے، اور سر جانتے ہیں کہ وہ غریب طبقہ جو پڑھائی بھی اتنا زیادہ نہیں ہے ان لوگوں کی، جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو بھی نہیں جانتے اتنا، اور جن کے پاس موبائل ہے اور وہ موبائل بھی صحیح طریقے سے چلانا نہیں جانتے، تو سر کی یہ خواہش ہے جو میں سمجھتا ہوں، یا جو وہ محنت کر رہے ہیں، کہ پاکستان کا وہ ایلیٹ طبقہ جو غریب سے غریب تر ہے، جو پڑھا لکھا بھی اتنا نہیں ہے اور جس کے پاس وسائل بھی اتنے نہیں ہیں، وہ طبقہ جو ہے ان کو کینوا پر لا کر ایک ایسا آسان ٹول ہے
جس کی وجہ سے انسان پہلے دن سے ہی کینوا کا گرویدہ بن جاتا ہے. کینوا کھولتے ہی پہلا امیج جب بناتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو میں کر سکتا ہوں. جی سر بالکل. جب اس کی زندگی میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں، تو پھر اس کی گاڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. اور پہلے دن سے جب انسان کہتا کہ میں نہیں کر سکتا، تو انسان کی اسی دن سے ہی گاڑی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو ریحان صاحب کا جو یہ فلسفہ ہے، اس فلسفے کے مطابق جو ہے کینوا کو سیکھنا اور پھر کینوا سے اپنی زندگی کا آغاز کر کے پھر انسان اپنے اندر دیکھتا ہے کہ میرے اندر کون سا ایسا اسکل ہے یا میں کیا چیز سیکھ سکتا ہوں. کینوا کے اندر اس کو سب مل جاتا ہے. ویڈیو بنانا بھی مل جاتی ہے اور ڈیزائن بنانا بھی مل جاتا ہے. اس میں اتنے ٹول ہیں کہ انسان کو میرے خیال میں سمجھتے سمجھتے وقت گزر جائے گا، لیکن وہ کینوا سے باہر نہیں نکل سکے گا، بلکہ کینوا سے اپنی ارننگ شروع کر دے گا. فائیور پر، اپ ورک پر، لوکل مارکیٹ کے اندر، باہر کی مارکیٹ کے اندر. تو اس لیے کینوا ایک ایسا آسان ٹول ہے جس کی وجہ سے ایک ان پڑھ آدمی بھی ہاتھوں کی مدد سے اپنے ذہنی استعداد کو بڑھا سکتا ہے، امیجز بنا سکتا ہے، ڈیزائن بنا سکتا ہے، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کینوا سے مدد لے سکتا ہے. اس لیے جو ہے سر نے اس کام کو شروع کیا، اور اس کے اندر پھر چلتا جائے انسان، چلتا جائے. پھر بہت بڑی اسکل اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو آگے بڑھنے کے لیے. اور جس کی مہارت جو کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ اپنی زندگی کو اسی کے اندر رہتے ہوئے اس کو بہتر کر سکتا ہے. اور اپنے مینٹور کے ساتھ اگر ہمیشہ چلتا رہے انسان، مجھ جیسا آدمی جو نہ عربی شاید سر کی نیٹ کا ایشو ہو گیا ہے. تھوڑی دیر ہم ویٹ کرتے ہیں سر کا، جب تک سر آئیں. جی سر. سر آواز کٹ رہی ہے، نہیں آ رہی. اب دوبارہ سے آئیں سر. میری اب آواز آ رہی ہے؟ ہاں سر. میری اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی پلیز. جی صحیح. ہاں جی بالکل جی صحیح. آواز تھوڑا سگنل کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں اب دوبارہ اس بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہر انسان کو یہ پہلا سبق جو کینوا کا دیا جاتا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ بھائی کم از کم اس کو جو معلوم نہیں یا جو نہیں کر سکنے کا جو ذہن کے اندر ایک انسان کے ہے، وہ اس کی زندگی میں یہ تبدیلی آ جائے کہ میں کر سکتا ہوں. اور اس کے لیے آسان ٹول ہے کینوا کا. اس کو جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں، آپ انسٹال کریں، اور اس کے بعد اس سے اپنی زندگی کا آغاز کریں. تقریباً میں آپ کے جو سوال تھا اس کا جواب دے سکا ہوں. اگر نہیں دے سکا تو مزید آپ مجھے اس میں پوچھ سکتی ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. نہیں سر بالکل میں سمجھ گئی آپ کی بات کو. سر میں آپ کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ فرصت کے وقت کیا کرتے ہیں، آپ کے مشغلے کیا ہیں، فارغ ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا انکیوبیٹر چلا جاؤں، اور فارغ وقت میں وہاں جو مینٹور ہیں سر علی رضا پنجوانی صاحب، مجھے سر ریحان اللہ والا صاحب نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان سے سیکھا کریں. میں نے کافی جو ہے ان سے سیکھا ہے،
اور ارے واہ، میں وہاں چلا جاؤں یہ زیادہ میں یعنی شوق رکھتا ہوں اس بات کا. اور ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو ہے آن لائن فیس بک پر قرآن کریم پڑھنا، اس کو ریکارڈ کرنا، یا کینوا فائبر فری لانسنگ کی بیسک ABCD ورکشاپ کے اوپر کام کرنا، اس کو سیکھنا. اور اس کے علاوہ جو ہے میرے جو ہے سماجی جو کام ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کو بروئے کار لانا. جو میں 25-27 سال سے لوگوں کے ساتھ منسلک ہوں، اور اس کی وجہ سے وہ میرے معاملات جو ہے چلتے رہتے ہیں. ان کو بروئے کار لاؤں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم پر. میرا اپنا بیٹا ہے، رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، اس پہ توجہ دیتا ہوں. وہ بھی فری لانسنگ آن لائن کرتے ہیں، یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. اور باقی اچھا چھوٹے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان پر توجہ دینا، محنت کرنا. یہ زیادہ تر جو ہے میرا یعنی مشغلہ ہے. اور یہ جو ہے الحمدللہ جو ہے اس پر میں مزید آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے. سر ریحان اللہ والا صاحب چاہتے ہیں کہ کینوا فائبر فری لانسنگ کی بیسک ABCD ورکشاپ میں آن لائن زوم پر پڑھاؤں اور روز پڑھاؤں. میری بھی اچھا. خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہو جائے. میں چونکہ ابھی 7 مہینے تک میں نے موبائل پر کافی سیکھا ہے کینوا فائبر کو، اور لیپ ٹاپ پر آنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا، لیکن اب میں اس کو سیکھ رہا ہوں. الحمدللہ کافی اس وقت اس میں میری پیش رفت ہوئی ہے. اور میں اچھا انشاءاللہ اسی کام کو اسکولوں میں جانا، مدرسوں میں جانا، اور ساتھ ساتھ جو ہے فزیکل لوگوں کو یہ بتانا اور آن لائن بتانا میری یہ زندگی کا مشغلہ چل رہا ہے. اور اسی کو آگے بڑھا رہا ہوں میں. سر، آپ کے جو بیٹے ہیں وہ کتنے ہیں، وہ مطلب کتنی ایج کے ہیں، اور وہ بھی کرتے ہیں یہ مطلب اس میں ہے جی چیز میں؟ جی جی، میرا بیٹا جو ہے بڑا محمد رافع رحمانی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 19ویں سال میں چل رہا ہے. اور سلام ماشاء یونیورسٹی BSCS میں پڑھتے ہیں. فری لانسنگ آن لائن جو ہے وہ فائبر پر جو ہے الحمدللہ کام کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ سافٹ ویئر میں جاتے ہیں، ڈیولپر ہیں وہ. اور پروگرامنگ، ڈیزائننگ وغیرہ، کوڈنگ وغیرہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور اسی پر وہ آگے یونیورسٹی میں اس کو پڑھا رہا ہوں. اور ایک سر. سافٹ ویئر ہاؤس میں جاتے ہیں دوست کے، اور وہاں پر بھی کام کرتے ہیں 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے روز الحمدللہ. تو چھوٹا میرا بیٹا ہے وہ جامعۃ الرشید میں 8 کلاس اور حفظ قرآن کرنے کے بعد اب O لیول A لیول حفاظ ایجوکیشن میں وہ زیر تعلیم ہے. 3 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی میٹرک کے اندر ہے، بڑی جو بیٹی ہے، جو 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ وہ جو ہے 1 کلاس کے اندر ہیں. تو اس اچھا جی. طریقے سے جو ہے الحمدللہ میری زندگی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، اور جس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں گزر رہی ہے. اور میں چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کو، اپنے بچوں کی زندگی کو، اور اپنے سے متعلق لوگوں کی زندگی کو بہتر کرنے میں سر ریحان اللہ والا صاحب کی ہدایات پر، اور سب انسانوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے اپنی جو میری کوششیں ہیں، یا جو میرے اندر کوئی چیز ہے میں ان کے اندر لا سکوں. اور وہی بات ہے کہ سمندر میں روز کوئی ایک نہ ایک قطرہ ڈال سکوں. اس پر جو ہے میری زندگی کا جو اللہ نے مجھے دی ہے، جو اللہ نے مجھے بخشی ہے، جس کا میں حق ادا کر سکوں، اس کوشش میں اپنا دن رات گزارتا ہوں بہن. ماشاء اللہ سر، یہ تو کام بچے بھی کر سکتے ہیں. یہ مطلب اسٹارٹ جو ہے کینوا سے بچے بھی جو 9th میٹرک کے ہیں تو وہ بچے بھی کر سکتے ہیں. یہ آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے کام. جی بہن، جی بہن، جی بہن، بالکل ایسا ہے. یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ سر بچپن میں کیسے تھے؟ مطلب شرارتی تھے؟ کوئی واقعہ ہو، کوئی ایسی بات ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کا انٹرویو تھوڑا سخت بھی ہے میرے لیے اور زبردست بھی ہے. میں بچپن میں بہت شرارتی تھا بہن. اور میں جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا نا. ایک بات یہ بھی ہے کہ میں نے یتیمی کی زندگی گزاری ہے میری بہن. باپ کا سر پہ باپ کا ہاتھ نہیں ہوتا نا، تو یہ دنیا کے اندر جو ہے جینا بڑا مشکل ہوتا ہے، ہاں سر اور بالکل. آگے بڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یعنی یوں سمجھیں کہ بس بھاگتے بھاگتے تعلیم پڑھی ہے میں نے، بھاگتے بھاگتے، یعنی شرارتیں کرتے کرتے. سر پہ ہاتھ نہیں تھا. 9-10 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا میری بہن. تو اچھا سر. اس لیے ہے یعنی اس وجہ سے جو ہے
बड़े बड़े दुख और दर्द देखे हैं जिंदगी में मेरी बहन, बहुत जी ज्यादा। सर। जी, तो इसलिए जो है अल्लाह ने जिन ने उस उन दुख और दर्द के बदले में जो अल्लाह ने नवाजा है, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके सवाल का जवाब ये है कि मैं बहुत शरारती था बहन। सर कोई वाक्या हो तो बताएं। वाकया ये था कि एक हम्म, दफा जो है मैंने सबसे पहले जब साइकिल चलाना शुरू की, साइकिल जी जब सर। मैंने साइकिल चला जब पहले हाँ, दिन मैंने जना पहले दिन मैंने शहर से मदरसे में पढ़ता था, तो किराए पर साइकिलें मिलती थी, अभी भी मिलती हैं लेकिन कम मिलती हैं, उस जमाने में ज्यादा मिलती थी। जी जी। तो शायद 4 आने घंटा होता था मेरे ख्याल में, मुझे याद ऐसे आ रहा है, याद तकरीबन 4 आने 8 आने तकरीबन घंटा हुआ था। तो वो जो है साइकिल मैंने ली, और मैंने एक इलाका था, उस इलाके के अंदर जो है यानी खुला एरिया था, वहां पर लेकर गया और मैंने साइकिल चलाना शुरू की। तो साइकिल में मैं जब बैठा तो ब्रेक लगना या हैंडल संभालना पहले दिन मुश्किल होता है काम ये। आप ब्रेक भी हाँ नहीं लगा सकते और हैंडल भी सही तरीके से आप नहीं संभाल सकते। तो एक बेचारा बुजुर्ग आदमी था, मैंने उसके पीछे जाकर मारी थी साइकिल, और मैं, हाँ, वो जो है बेचारा गिर गया और मैं भाग गया वहां से। क्योंकि उसने जो है ना कुछ बातें की, और जो है साथ साथ जो है यानी यूं समझे कि वो गुस्से हो गया, और उसको ये पता नहीं था कि ये बेचारा पहला दिन है इसका चलाना, ये मुझे याद है। और जब मैंने मोटरसाइकिल चलाना शुरू की थी, ये भी बात जरा याद रखने की है कि हम्म, मोटरसाइकिल मैंने चलाना जब शुरू की, तो सबसे पहले मैंने जो टांगे का पिछला हिस्सा होता है ना, टांगा, टांगा जिसे कहते, टांगा चलते थे ना, तो जी जी टांगे सर। का पिछला हिस्सा जो था, उस पिछले हिस्से के अंदर मैं घुस गया बिल्कुल। तो जी इस जी सर। तरीके से जो है यानी जिंदगी के अंदर जो है वो सबसे पहले सीखने और सिखाने का जो मरहला था, उस मरहले के अंदर जो है इस तरीके से हमारी जिंदगियां जो है यानी गुजरती चली गई, और यहाँ तक आज पहुंच गए, और हम सर रिहान अल्लाह वाला साहब के शागिर्द में शामिल हो गए। जी जी सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है जी, बिल्कुल आ रही सर एक्सक्यूज मी 2 मिनट। है जी। अरे कहाँ चली गई? जी, हमारे साथ हमारी बहन है नीलूफर साहिबा हैदराबाद से, जो हमारा इंटरव्यू चल रहा है। शायद कुछ प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है, उस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, और इस तरीके से जो है शायद उनके साथ भी कोई ऐसा मसला हो गया है सर कि नेट का प्रॉब्लम हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है। तो नाजरीन, मैं आ जी बहन, अब कुछ बेहतर हो गया है। आपकी आवाज अभी मेरे पास नहीं आ रही, इस वक्त आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही। आपकी आवाज मेरे पास इस वक्त नहीं आ रही। तो आप देख लें, अगर आपका कनेक्शन सही होता है ठीक है, वरना ये आप इसको हमारे आधे घंटे का तो इंटरव्यू हो गया है, अमूमन इतना ही होता है। तो आप इसको मजीद बेहतर करके आप इसको इंटरव्यू को नशर कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही मेरी बहन। जी, आपकी आवाज मेरे पास इस वक्त नहीं आ रही बहन।
آپ کی آواز میرے پاس بہن نہیں آ رہی. ناظرین، ہماری جو ہماری میزبان ہیں محترمہ نیلوفر صاحبہ حیدرآباد سے ہیں، اور ہمارا جو انٹرویو چل رہا تھا اس انٹرویو میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے آج ہم اس انٹرویو کو یہاں تک اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ انشاءاللہ تعالی مزید اللہ کے فضل سے اور اللہ کی امان میں. انشاءاللہ پھر مزید ہم ملتے ہیں اگلی بار کسی اچھے موضوع کے ساتھ، تاکہ آپ ہمیں آپ سنیں اور آپ ہماری زندگیوں سے سیکھیں کہ ہم کن کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ جو ہے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. وہی والی بات کہ سمندر میں کوئی ہماری باتوں سے قطرہ اگر آپ کی سمندر والی زندگی میں، دریا والی زندگی میں کچھ آ سکتا ہے تو ضرور اس قطرے کو شامل کیجیے گا، تاکہ آپ کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہماری باتیں آپ کے کام آ سکیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن صاحبہ، آپ کی آواز بالکل بھی نہیں آ رہی.